آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت اہم نہیں بلکہ بہت اہم تاریخی فیصلہ دیا ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ واپس موڑ دیا ہے۔ 1977 کی جانب جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی تھی تب سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایک ہی رٹا لگائے ہوئے تھی کہ عدالتی قتل ہوا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ٹرائل جو ہے وہ فیئر نہیں تھا۔ یہ ریفرنس بھیجا گیا تھا سابق وزیر اعظم سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس کی سماعت کی ابتدا کی تھی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے، لیکن وہ سماعت مکمل نہیں کر سکے تھے۔ سماعت کی تکمیل کا یہ فریضہ سر انجام دیا قاضی فائز عیسیٰ نے، کیونکہ ان جیسی جرات آج تک اس سے پہلے کسی اور چیف جسٹس میں تھی ہی نہیں کہ وہ یہ تسلیم کرتے کہ ان کے ادارے نے ایک غلط فیصلہ کیا، آئین اور قانون کے منافی فیصلہ کیا اور ملزم کو فیئر ٹرائل کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ 5 سوالات کیے گئے تھے کہ کیا یہ ٹرائل قانون اور آئین کے مطابق تھا، کیا اس میں ملزم کو اپنی دفاع کا پورا موقع فراہم کیا گیا، کیا یہ شرعی لحاظ سے فیصلہ درست تھا، اور کیا یہ اس کو عدالتی قتل قرار دیا جا سکتا ہے، اور کیا اس فیصلے کو عدالتیں نظیر کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں۔ پہلے سوال کا جواب چیف جسٹس نے بلکہ 9 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ دیا ہے۔ یہ اعلان سب سے پہلے چیف جسٹس نے کیا کہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ فیصلہ یونانیمس ہے اور 9 کے 9 جج اس فیصلے سے متفق ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہونے والا ٹرائل اور آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں تھا، انہیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، انہیں ان کے دفاع کا حق نہیں دیا گیا، خاص طور پہ جو آئین میں دفعات موجود ہیں جس کے تحت ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا مکمل دفاع کرے، وہ ان کو مکمل طور پر فراہم نہیں کیا گیا۔ اگرچہ آرٹیکل 10 اب کانسٹیٹیوشن میں شامل ہوا ہے، لیکن جو آرٹیکل 10 کی شکیں ہیں وہ پہلے سے قانون میں موجود ہیں جن کی پاسداری نہیں کی گئی۔ اس طرح اس ٹرائل کو، جو ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا، کسی بھی طرح آئین اور قانون کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور جہاں تک فیئر ٹرائل، جہاں تک اس کو عدالتی نظیر کے طور پر استعمال کرنے کی بات ہے، تو وہ پہلے سے ہی ناظرین تمام ججز اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک بری مثال تھی، بری نظیر تھی، بیڈ پریسیڈنٹ کورٹ کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں، بیڈ پریسیڈنٹ قرار دے کر اس کو وکیلوں کو اس کیس کو کوٹ کرنے سے روک دیا جاتا تھا۔ لہذا یہ آئندہ بھی ایز بیڈ پریسیڈنٹ ہی رہے گا، اور خاص طور پر اس اوپینین، آج کی اوپینین آنے کے بعد بالکل بھی بطور نظیر استعمال نہیں ہو سکے گا۔ تاہم چونکہ ریویو کے بعد یہ فیصلہ ریویو ڈسمس ہو گیا تھا اور قتل کا فیصلہ مطلب پھانسی کا فیصلہ فائنل ہو گیا تھا، اس لیے اس کو ریورٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا اور قانونی اصولوں کے منافی تھا۔ یہ فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ 9 رکنی بینچ نے، اور اپنی اس رائے کی تفصیلات جو ہے وہ تحریری فیصلے کی صورت میں جاری کی جائیں گی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ بھیجا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، لیکن ان کے بعد آنے والی حکومتوں نے، تاکہ اس نگران حکومت نے بھی اس ریفرنس کو واپس نہیں لیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام حکومتیں اور پوری قوم اس بات کی خواہش مند تھی کہ اس امر کا تعین کیا جائے کہ یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں، اور تاریخ درست تھی یا نہیں۔ تو آج اس تاریخ کو درست کیا جا رہا ہے اور یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جو عدلیہ تھی اس سے غلطی ہوئی، اور کوئی بھی قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ وہ اپنی غلطیوں کا تعین کر کے، ان کی تصحیح کر کے درست سمت نہ کرے۔ آج سپریم کورٹ نے اپنی سمت درست کر لی ہے ناظرین، اور اب جو سپریم کورٹ کے آئندہ آنے والے فیصلے ہوں گے وہ باقی اداروں کو بھی کوشش کریں گی کہ ان کی بھی سمت درست کی جائے اور ان کی سمت کا بھی تعین کیا جائے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کی سمت درست نہیں ہے اور وہ اپنے دائرۂ کار کے اندر محدود رہنے کے عادی نہیں ہے۔ تو نہ صرف سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اپنے دائرے میں محدود کیا، اپنی غلطی تسلیم کی اور اپنی سمت درست کی، اب توقع یہ کی جا رہی ہے وکلاء کے مطابق اور سیاستدانوں کے مطابق جو آئندہ فیصلے آئیں گے وہ باقی اداروں کی سمت بھی درست کریں گے۔ ناظرین، یہ ہیں طیب بلوچ صاحب، سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے سابق صدر، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جب اوتھ لیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف گیسٹ تھے، جنہوں نے ان سے اوتھ لیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد دلایا کہ بھٹو ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ عدالت کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکہ بنا ہوا ہے۔
آپ اس آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف فراہم کر دیں. ان کی اس ریکویسٹ کے بعد یہ ریفرنس ٹیک اپ ہوا اور اس کی سماعت ہوئی، اور آج اس کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں تھا. اس پر بلاول بھٹو کا جو تاثر تھا وہ بہت افسردہ سے تھے، اور ہمارے سابق صدر طیب بلوچ صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. طیب صاحب اس موقع پر جب وہ سرخرو ہوئے، ان کا ایک موقف اپ ہیلڈ ہوا، وہ افسردہ کیوں آپ نے انہیں دیکھا؟ دیکھیں راشد بھائی، بات بہت سادہ سی ہے کہ افسردہ ہونا کیا، وہ دکھ تھا، ایک غم تھا بلاول بھٹو زرداری کے اندر، فیلنگز تھی. میں خصوصی طور پہ نوٹ کر رہا تھا کیونکہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ اس کیس سے میں قریبی جڑا ہوا ہوں، کیونکہ میری ریکویسٹ پہ یہ لگا تھا. آج جو ہے جب کورٹ فیصلہ سنا رہی تھی، متفقہ یہ فیصلہ تھا، تو بلاول بھٹو زرداری روسٹرم پہ کھڑے ہوئے تھے اور بار بار وہ اپنا رومال جو ہے وہ نکال کے اپنی آنکھیں صاف کر رہے تھے، وہ اپنے آنسو پوجھ رہے تھے، آنسو صاف کر رہے تھے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ججز جو ہیں وہ بھی قریبلی وہ بھی چیئرمین صاحب کو دیکھ رہے تھے، اور کچھ ججز شاید وہ فیلنگز اپنے اوپر بھی شاید ان کے اوپر طاری تھی، کیونکہ ججز یہ سپریم کورٹ کی غلطی تھی، عدلیہ کی غلطی تھی جس کو وہ سدھارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی وہ خود دکھی بھی تھے. میں تو اس کو کہوں گا شاید شرمندہ تھے، اور خاص کر جب پھر چیئرمین صاحب کے آنسو نکل رہے تھے تو یہ وہ فیلنگز تھی کہ ایک نانا کے انصاف کے لیے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جس طریقے سے کورٹ کے اندر کھڑے ہیں، اور پھر وہ جذبات تھے کہ بھئی میرے نانا کو جو صدیوں کا بیٹا گردانا جاتا ہے، جو پاکستان جیسے ممالک میں ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، قائد عوام کے طور پر جانا جاتا ہے، ان کا کس طریقے سے بے دردی سے عدالتی قتل ہوا، تو وہ ساری چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد جب ججز فیصلہ سنا چکے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی آنکھوں میں زارو قطار بالکل یعنی کہ رو رہے تھے، اور آنسو ہی آنسو تھے جو ٹپک رہے تھے، جو چھلک رہے تھے. اور اس موقع پہ جو ہے میں ان کے بالکل قریب تھا، تو انہوں نے اپنی اینک منگوائی تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے چہرے پہ اینک لگا سکیں اور وہ ان کے آنسو جو ہیں وہ لوگ نہ دیکھ سکیں. اور ایون میں راشد بھائی آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ قریب تھا تو میں نے کوشش کی، میں نے موبائل نکالا کہ یار یہ ایک لمحہ جو ہے جو ان کے جذبات تاکہ لوگوں تک پہنچیں، تو وہ ایک ویڈیو پہ یہ لمحہ بند ہو جائے. تو مجھے چیئرمین صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری نے میرا جو موبائل ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. اس نے کہا طیب نہیں، انہوں نے مجھے الاؤ نہیں کیا. تو اس کے بعد وہ کورٹ روم سے باہر آئے اور انہوں نے چشمہ لگایا اور پھر واش روم گئے، انہوں نے اپنا فیس صاف کیا. اس کے بعد چشمہ لگا کے یہاں پہ میڈیا ٹاک کی، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی مختصر میڈیا ٹاک ہے، ورنہ وہاں پہ یہ وہ سوالوں کے جواب بھی لیتے ہیں، سارا کچھ تھا. تو وہ ایک دکھ بس وہ ایک جذباتی لمحہ تھا، وہ اس دور میں واپس پہنچ گیا جب ان کے نانا زندہ تھے، اور انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ انہیں غلط طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اس دنیا سے رخصت کیا گیا. یہ ایک وہ فیلنگ تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بالکل. دیکھیں جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میرے نانا بے گناہ تھے اور وہ معصوم تھے اور وہ ان کو قتل کیا گیا، تو وہ دکھ تو صاف ظاہر ہے، ایک بندے نے جرم نہ کیا ہو اور عدلیہ کی جانب سے ان کو قتل کر دیا جائے، تو صاف ظاہر ہے وہ فیلنگز. اب صاف ظاہر ہے بھٹو شہید واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن جو اس کے قریبی عزیز و اقارب ہیں جو جیسے بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ اپنے نانا کے لیے صاف ظاہر افسردہ تھے اور انہوں نے اپنے نانا کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج وہ سرخرو ضرور ہوئے کہ انہوں نے اپنے نانا کو انصاف تو دلوا دیا. جیسے صدر زرداری نے کہا تھا کہ بھٹو شہید کا میرے اوپر قرض تھا، تو وہ قرض اتارنے کے لیے میں نے یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا، اور آج سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا. ناظرین کیا ہوتا ہے آگے چل کے اسے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال آج کا یہ تاریخی فیصلہ آپ کے گوش گزار کیا. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.